اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں کستوری کے ٹیلے ہیں جو برف سے زیادہ سفید ہیں۔ جب جنتی حضرات اس میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایک ہوا چلائے گا، اس کا نام میسرہ ہوگا، جو ان پر مشک پاشی کرے گی۔ پھر جب یہ حضرات اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور ان پر پاکیزہ خوشبو اور چمکنے دمکنے والی رنگینیاں آشکار ہو رہی ہوں گی تو وہ حوریں کہیں گی کہ تم اتنا خوبصورتیوں کے ساتھ تو ہم سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ کہیں گے، اور تم بھی تو اللہ کی قسم ہمارے سامنے پاکیزگی اور حسن و جمال میں بڑھ رہی ہو۔ پھر رحمان جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ آپ لوگ اللہ کے بندے اور دوست ہو، اسی طرح پر تمہارے لیے ہر وقت نعمت اور شان و شوکت میں تجدید کی جاتی رہے گی۔ اور حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی حضرات کے لیے خوبصورت شکلوں کی مثالیں بنائی گئی ہیں۔ جنتیوں میں سے جب کوئی کسی شکل کو پسند کرے گا تو وہ اسی شکل میں ہو جائے گا، پھر وہ اپنی بیویوں کی طرف لوٹے گا۔ جب وہ اس کو دیکھیں گی تو کہیں گی، اے ولی اللہ، میں نے آپ کو آج سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں تھے؟ تو وہ کہے گا، میں اولیاء اللہ کے ساتھ جنت کے بازار میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس بازار میں حسین صورتیں جمع فرمائی تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی نے جو صورت اپنے لیے پسند کی وہ اسی شکل میں تبدیل ہو کر گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے لیے ایک صورت پسند کی جس میں اب میں نظر آ رہا ہوں۔ اے اللہ کی ولیہ، میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، میں نے آج آپ سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں دیکھی۔ اور وہ جنتی بھی کہے گا کہ قسم بخدا، میں نے بھی اے اللہ کی ولیہ تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہے گی کہ آپ کے چلے جانے کے بعد جنت کے ملبوسات میں سے کچھ پوشاکیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس بھیجی تھی اور مجھے یہ صورت عطا فرمائی۔ اے اللہ کے ولی، اب آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے آج تم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عبد الحکم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اس میں پوشاکیں ہوں گی، موٹا ریشم ہوگا، باریک ریشم ہوگا اور سادہ ریشم ہوگا، بچھونے ہوں گے، عمدہ فرش ہوں گے، جوہر ہوں گے اور یاقوت ہوں گے، لٹکے ہوئے تاج ہوں گے۔ جنتی حضرات ان میں سے جس چیز کا دل چاہے گا اس کو لے لے گا، مگر پھر بھی اس بازار میں کمی واقع نہ ہوگی۔ اس بازار میں صورتیں ہوں گی جیسا کہ مردوں کی خوبصورت صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ہر صورت کے سینے پر یہ لکھا ہوگا، جو شخص یہ تمنا کرے کہ اس کا حسن میری صورت جیسا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی صورت کو میرے حسن کے مطابق بنا دے گا۔ چنانچہ جو شخص تمنا کرے گا اس کے چہرے کا حسن اس صورت کی مثل ہو جائے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کو تجارت کرنے کی اجازت دیں تو وہ ریشم اور عطر کی تجارت کریں گے۔ اور حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرمائے گا، کوئی اور نعمت چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کر دوں؟ تو وہ عرض کریں گے، کیا آپ نے ہمارے چہرے بارونق نہیں فرمائی؟ اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور کیا دوزخ سے ہمیں نجات نہیں بخشی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی پردہ ہٹائے گا تو جنت والوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں دی گئی جو ان کو اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے یہ جنت ہے اور اس سے زائد اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں پردہ ہٹانے کا معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ حجاب دور کر دیے جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہونے سے رکاوٹ بن رہے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ جل شانہ کو اس کے نور کی عظمت اور جلال سمیت زیارت کر سکیں گے۔ یہ پردہ مخلوق کا اپنا ہوگا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اس حدیث کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور انہوں نے جناب باری تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، اس بندے کا کیا انعام ہے جس کی میں دنیا میں دونوں آنکھیں لے لوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ کی ذات کی قسم ہمیں معلوم نہیں، مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے گھر جنت میں داخل ہوگا اور میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک نور چمکے گا اور وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اس نے اوپر سے ان پر جھانکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، السلام علیکم یا اہل الجنت۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سلام قولا من رب رحیم، کہ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھتا رہے گا جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پردے میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور برکت کا اثر ان کے محلات میں باقی رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور جھانک کر دیکھنا مکان اور حلول سے پاک ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ بجری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، سن لو تم ان قریب قیامت اور جنت میں اپنے رب کی اسی طرح سے زیارت کرو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے نظر آنے میں تم میں سے کوئی دقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ بس اگر تم ہمت کرو اور تم نماز فجر اور نماز عصر کو نہ چھوڑو تو اس بلندی کو پالو گے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں آپ سے وفات کے بعد سکون کی زندگی کی دعا کرتا ہوں، آپ کے چہرے اقدس کی طرف نگاہ کرنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں بغیر کسی دکھ تکلیف اور بے راہ کرنے والے فتنے کے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، تم جان لو تم اس وقت تک اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وفات نہ پالو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے کافور کے ٹینوں پر بیٹھ کر ہر جمعہ کو اپنے رب کی زیارت کریں گے، ان میں سب سے زیادہ قریب سے زیارت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو جمعہ کے دن جلدی جائے گا اور صبح کو جلدی اٹھتا ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنی جنتوں، بیویوں، نعمتوں، خدمت گاروں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا، اور ان میں سے زیادہ مرتبے کا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ اقدس کی صبح و شام زیارت کرے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اس دن قیامت میں اور جنت میں بہت سے چہرے تر و تازہ حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے غلمان یعنی کہ خدام اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے آقا، خوش آمدید، آپ کو اجازت عطا ہو گئی تو آپ ہم سے ملاقات فرمائیں۔ پھر اس کے لیے 40 سال کے سفر کے برابر قالین بچھائے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو کہا جائے گا، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، حتیٰ کہ یہ جب اپنی منزل تک پہنچے گا تو اس کے سامنے یاقوت احمر اور زبرجد اخضر کو پیش کیا جائے گا، جس کے 70 حصے ہوں گے، اور ہر حصے میں 70 بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے، اور کہا جائے گا، تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں میں چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ چڑھتے جائے گا حتیٰ کہ اپنی سلطنت کے تخت پر بیٹھے گا اور ٹیک لگائے گا۔ اس تخت کی لمبائی چوڑائی 1 میل ہوگی۔ پھر اس کے سامنے فوراً سونے کے برتن پیش ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی برتن اپنے دوسرے برتن کی طرح کھانا نہیں رکھتا ہوگا، ان میں سے اخیر والے کی لذت بھی اس کو ویسی ہی معلوم ہوگی
جیسے کہ پہلے والے کی معلوم ہوگی۔ پھر اس کے سامنے پینے کی مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنے حسب خواہش جتنا چاہے گا نوش کرے گا۔ پھر خدام کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو، چنانچہ خدام تو چلے جائیں گے اور فوراً حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس پر 70 پوشاکیں ہوں گی، ہر پوشاک کا رنگ دوسری سے جدا ہوگا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے 1 سال کے عرصے تک حسن و لذت اور نفاست کی وجہ سے دیکھتا رہے گا۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال کے عرصے تک دیکھتا رہے گا اور اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ دوسرے بالا خانہ کی طرف اٹھائے گا تو اس میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ کہے گی آپ کے نزدیک ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے کچھ نصیب پائیں۔ تو وہ اس کے پاس 40 سال تک اس حال میں پہنچے گا کہ اس سے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرتا ہوگا۔ پھر جب اس تک ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور وہ جنتی سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل نعمت کوئی نہیں رہی، تو اس وقت رب تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور وہ اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنت کے مکینوں، میرا کلمہ طیبہ پڑھو، تو وہ رحمان عز و جل کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے داؤد علیہ السلام، آپ میری ویسی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی بزرگی بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔